رکھنی، مجھے ہندوؤں کے خداؤں سے کوئی نفرت نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد کسی کے مذہب کی تذلیل نہیں کرنا، بلکہ میرے احترام کے ساتھ وہ بت کو پانی میں بہا دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اس کے اوپر بھی مذاق کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کمنٹس نظر آئیں گے کہ ہاں بت اور بت پرستی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، دو علیحدہ۔ ویورز میں آپ سے بڑی سولڈ اگزامپل شیئر کرتا ہوں، دیکھیں مکہ مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف، بیت اللہ شریف، اور بت کو پوجنے والا ہے، کوئی آگ کو پوجنے والا ہے، وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ، اس طرح ہندو لوگوں کے بھی کچھ تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں پہ یہ خاص قسم کے بت بناتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے دوران، ہیوی کرین سے لفٹنگ کے دوران کوئی اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی آئی ایم ریئلی سوری، جو مسلمان جو ہندو لوگوں کے بھگوان کے گرنے پہ کومنٹس کر رہے ہیں فن قسم کے، میرا خیال ان مسلمانوں کو تو بہت اچھا لگے گا۔ کا ماننا ہے کہ اسی دن کے لیے ہماری روحانیت اس بت سے تھی، بھگوان ہے، مجھے ان سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، بت پرستی سے نفرت ہے، بت سے نفرت نہیں ہے۔ بت یا 50 فٹ اس کا سائز ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر اس کی ٹرانسپورٹیشن کے دوران ڈفرنٹ طرح کا پینٹ لگتا ہے، ڈفرنٹ طرح کا پلاسٹک لگتا ہے، ڈفرنٹ طرح کے جو مزرے سے مٹیریل لگوشن کا باعث بنتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا مٹی سے بت بنتے تھے تو مٹی پانی میں بہہ جاتی تھی، لیکن زیادہ علیحدہ بت پرستی کیا ہے؟ بت پرستی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بت پرستی ہے۔ بت کیا ہے؟ بت تو ایک خود ایک ڈھانچہ ہے ویورز، ایک سٹرکچر ہے، ایک مورتی ہے۔ آپ ہندو لوگ ہیں، ان کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ کافی بڑے، ان کا سائز ہوتا ہے 20 فٹ بھی ہوئی کہ انہوں نے کپڑے بھی چڑھائے ہوتے ہیں عزت کے ساتھ اپنی مورتیوں پہ، تو اس ہندو لوگوں کے مورتی کے کپڑے جو ہے وہ اپنے بدن سے علیحدہ ہو گئے، تو ہمارے مسلمانوں نے ویورز بڑا مذاق اڑایا۔ ویورز مجھے اپنے مسلمانوں کی عقل پہ تعجب ہوتا ہے، اپنے ہندو لوگ اپنے ہاتھوں سے ویورز بت بناتے ہیں، بت پتھر کو تراشتے ہیں، اور مجھے آپ کی عقل پہ تعجب ہوتا ہے، آپ پتھر سے نفرت کرتے ہیں، پتھر۔ اور دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، ہے اس کے اوپر اتنا بڑا وہ کلاک لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لگا ہوا ہے، اس کے کوئی مقدس کلمات نیچے زمین پہ گر جائیں، مجھے بتائیں ویورز، اگر زمین پہ گر جائیں اور ہندو لوگ آئیں اور اس کا مذاق اڑائیں تو آپ کو کیسا لگے؟ کنسٹرکشن کے دوران کوئی آیت مبارک گر جائے یا کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو جائے، آپ بڑا ایک نون سینس قسم کا ایٹیچیوڈ مجھے اپنے مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ ویور کچھ بہت نیرو ہے، بہت آپ کی تنگ نظر ہے، بہت آپ نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام جب آپ ٹیکنیکلی کیمیکل استعمال کریں گے تو وہ پولوشن کا باعث بنے گا۔ یہ ہندوؤں کے لیے خود ہی ایک جو ہے وہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس چیز کو سوچیں۔ السلام علیکم ورز، کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، تقریباً 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے کہ ہندو لوگ ہیں، ان کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ کافی بڑے، ان کا سائز ہوتا ہے 20 فٹ بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے لارج سائز کے، ہیوج سائز کے ان کے بھگوان، ان کے دیوتا مورتیاں ہوتی ہیں، اور ان کو لفٹنگ کرنے کے لیے، ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، موو کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، کرین وغیرہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی کرین کے دوران کیا ہوا کہ ان کا بھگوان جو ہے، ان کی مورتی وغیرہ، اس سے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لفٹ سے نیچے گر گئی۔ تو ہمارے مسلمانوں نے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں کچھ اس کی مومنٹ ایسی ہوئی کہ انہوں نے کپڑے بھی چڑھائے ہوتے ہیں عزت کے ساتھ اپنی مورتیوں پہ، تو اس کی مورتی کے نا، ہندو لوگوں کے مورتی کے کپڑے جو ہے وہ اپنے بدن سے علیحدہ ہو گئے۔ تو ہمارے مسلمانوں نے ویورز بڑا مذاق اڑایا، بڑا مذاق اڑایا، اتنے ہزاروں کمنٹس ویورز، مجھے مسلمانوں کے بہت زیادہ کمنٹس نظر آئے، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس نظر آئے، بڑے فن قسم کے، ایسے یہ تمہارا خدا ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ویورز اتنے ہزاروں کمنٹس، ویورز مجھے اپنے مسلمانوں کی عقل پہ تعجب ہوتا ہے، اپنے جو بھی مسلمان مجھے سن رہے ہیں مجھے ان کی عقل پہ تعجب ہے کہ آپ ہندوؤں کے خداؤں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ویورز میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا، ہندو لوگ کیا کرتے ہیں ویورز، آپ کے عقل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ کے شعور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہندو لوگ اپنے ہاتھوں سے ویورز بت بناتے ہیں، بت پتھر کو تراشتے ہیں اور وہ شکل دیتے ہیں۔ ویورز ان کے دیکھیں، میرا مقصد، میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں، میرا مقصد کسی کے مذہب کی تذلیل نہیں کرنا، بلکہ میری ویڈیو کا مقصد ہے دوسروں کے مذہب کو رسپیکٹ دینا، دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا۔ ویورز ہمارے مسلمانوں نے بہت نیگیٹو کمنٹس کیے، ہندو لوگوں کے مذہب کا احترام جو ہے وہ مذاق اڑایا۔ ویورز
ہندو لوگ ہیں ان کے خدا یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ویورز. جو جو ہندو کا جو بت ہے، جو مورتی ہے، جو کالی ماتا ہے، جو ان کا آئیڈل ہے، بھگوان ہے وغیرہ وغیرہ، یہ پتھر کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ویورز دیکھیں، مجھے آپ کی عقل پہ تعجب ہوتا ہے. آپ پتھر سے نفرت کرتے ہیں، پتھر کو ایسے اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. مجھے تو آپ پہ حیرانگی ہے. ویورز دیکھیں، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، میں آپ سے ایک بڑی سولڈ اگزامپل شیئر کرتا ہوں. ویورز دیکھیں، ہم مسجد نبوی شریف کو، خانہ کعبہ شریف کو اور ویورز میں آپ سے بڑی سولڈ اگزامپل شیئر کرتا ہوں. دیکھیں، مکہ مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف، بیت اللہ شریف اور کربلا شریف اور دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، دیکھیں وہاں بڑی ہیوی قسم کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. جیسے مکہ ٹاور ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا وہ کلاک لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کتنی ہیوی مشینری استعمال ہوئی ہوگی. بالکل ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. ویور دیکھیں، اگر میں آپ سے بالکل ریشنل ہو کے بات کروں گا، بالکل ریشنل ہو کے دیکھیں، اگر مکہ مدینہ شریف میں کوئی آیت مبارکہ بہت بڑے سائز میں 10 فٹ کا اس کا سائز ہے یا 50 فٹ اس کا سائز ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر اس کی ٹرانسپورٹیشن کے دوران کوئی ٹیکنیکل ایشو بن جائے، اگر وہ خدا نہ اللہ تعالیٰ نہ کریں کوئی مقدس کلمات نیچے زمین پہ گر جائیں، مجھے بتائیں ویورز، کنسٹرکشن کے دوران ہیوی کرین سے لفٹنگ کے دوران کوئی اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی مقدس جو ہے ورڈ، اسلام سے متعلق آیات مبارکہ اگر زمین پہ گر جائیں اور ہندو لوگ آئیں اور اس کا مذاق اڑائیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میرا خیال ہے آپ کو اچھا لگے گا. آئی ایم ریئلی سوری. جو مسلمان، جو ہندو لوگوں کے بھگوان کے گرنے پہ کومنٹس کر رہے ہیں فن قسم کے، میرا خیال ان مسلمانوں کو تو بہت اچھا لگے گا. آئی ایم سوری، مجھے یہ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ الفاظ. ویورز آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، مجھے تو نہیں اچھا لگے گا. الحمدللہ میں نے کسی کے مذہب کی تذلیل نہیں کیا کبھی بھی. مجھے اس چیز پہ اطمینان ہے، مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا. میں ہمیشہ دعا کروں گا فیوچر کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. تمام دنیا میں کہیں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ ایون کہ کہیں بھی ہو رہی ہے، وہ مسلم ہے جو بھی ہے واٹ ایور. ویورز یہ آپ کے سمجھنے کی چیز ہے. میں نے بہت امپورٹنٹ آپ سے وہ اگزامپل دی ہے کہ کنسٹرکشن کے دوران کوئی آیت مبارک گر جائے یا کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو جائے، آپ کو بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا. کوئی آ کے آپ کے مذہب کے اوپر تنقید کرے، آپ کو بالکل بھی نہیں اچھا لگے گا. اس لیے کوئی اگر بت کو پوجنے والا ہے، کوئی آگ کو پوجنے والا ہے، وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ آ کے آپ اس کے مذہب کا مذاق اڑائیں. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے مسلمانوں میں، ہندو لوگوں کے کچھ تہوار ہیں، اس تہواروں پہ نا لائک دیوالی، ہولی وغیرہ جو بھی ان کے تہوار ہیں، ان تہواروں پہ یہ کچھ خاص قسم کے بت تیار کرتے ہیں صرف انہی تہواروں کے لیے. لائک جیسے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں نا ویورز، میں اگزامپل کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، جیسے 27ویں شریف، جیسے 15 شعبان، معراج شریف وغیرہ. اسی طرح ہندو لوگوں کے بھی کچھ تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں پہ یہ خاص قسم کے بت بناتے ہیں، اور وہ جب تہوار ختم ہوتا ہے ان کا ماننا ہے کہ اسی دن کے لیے ہماری روحانیت اس بت سے تھی، اسی دن میں ہی ہم اس بت سے دعائیں کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ دن ختم ہوا ہے، ہمارا اس جو بت سے ہے، وہ جو روحانیت کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا. پھر وہ بڑے احترام کے ساتھ وہ بت کو پانی میں بہا دیتے ہیں. ہمارے مسلمان اس کے اوپر بھی مذاق کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کمنٹس نظر آئیں گے کہ ہاں 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 یہ دیکھو یہ اپنے بھگوان کو ایسے کر رہے ہیں. مطلب بڑا ایک نون سینس قسم کا ایٹیچیوڈ مجھے اپنے مسلمانوں میں نظر آتا ہے. ویورز آپ لوگوں کی عقل پہ مجھے تعجب ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی سوچ بہت نیرو ہے، بہت آپ کی تنگ نظر ہے، بہت آپ نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. اسلام تو امن کا دین ہے ویورز. اسلام تو ہمیشہ دوسروں کے مذاہب کی احترام کی تعلیم دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود واضح طور پہ فرمایا ہے کہ آپ اگر کسی کے مذہب کی تذلیل کریں گے، کسی کے مذہب کو برا کہیں گے، آپ اسے یہ اوپن فریڈم فراہم کریں گے کہ وہ آ کے آپ کے مذہب پہ انگلی اٹھائے. آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے ہندوؤں کے خداؤں سے کوئی نفرت نہیں رکھنی. مجھے ہندوؤں کے خداؤں سے کوئی نفرت نہیں ہے، کیونکہ
ہندوؤں کے خداؤں کی حقیقت پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا مقصد ہندوؤں کے خداؤں کی تذلیل نہیں کرنا ہے، میرا مقصد صرف مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ صرف پتھر کی مورتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے لیے اگر میں بات کروں، اگر کوئی ہندو سن رہا ہے ویورز، ہندو لوگ اپنے لیے جو پولوشن کا وہ بہت جو ہے اہم رول پلے کر رہے ہیں، خود ہی اپنے لیے پولوشن پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ بناتے ہیں بت تو اس پہ ڈفرینٹ طرح کا پینٹ لگتا ہے، ڈفرینٹ طرح کا پلاسٹک لگتا ہے، ڈفرینٹ طرح کے جو مزرے سے مٹیریل لگتے ہیں، وہ پھر اس کو ندی وغیرہ میں بہا دیتے ہیں، پھر وہ پولوشن کا باعث بنتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا مٹی سے بت بنتے تھے تو مٹی پانی میں بہہ جاتی تھی، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی کیمیکل استعمال کریں گے تو وہ پولوشن کا باعث بنے گا۔ یہ ہندوؤں کے لیے خود ہی ایک جو ہے وہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس چیز کو سوچیں۔ میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں، مجھے بت سے، کسی بھی بت سے، کالی ماتا، کالی دیوی، جو بھی ان کے بھگوان ہیں، مجھے ان سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے۔ بت پرستی سے نفرت ہے، بت سے نفرت نہیں ہے۔ بت اور بت پرستی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، دو علیحدہ علیحدہ۔ بت پرستی کیا ہے؟ بت پرستی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بت پرستی ہے۔ بت کیا ہے؟ بت تو ایک خود ایک ڈھانچہ ہے ویورز، ایک سٹرکچر ہے، ایک مورتی ہے۔ ویورز، نبی پاک علیہ السلام نے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑایا۔ آپ نے کبھی کسی کے بت کو، آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ نبی پاک علیہ السلام سے متعلق، آپ کی حیات طیبہ سے متعلق پڑھ لیں، آپ نے کبھی کسی کے مذہب پہ انگلی نہیں اٹھائی، کسی کے بت کو برا نہیں کہا، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ غصے کا باعث بن سکتے ہیں، کسی میں نفرت کا باعث بن سکتے ہیں۔ جب آپ نے دین حق کی تبلیغ کرنی ہے تو آپ احسن انداز سے کریں گے، نہ کہ آپ کسی کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے۔ جب آپ کسی کے مذہب پہ انگلی اٹھائیں گے تو آپ ڈائریکٹلی اس کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں، جو بھی ہندو بھائی مجھے سن رہے ہیں، ہندو جو بتوں کو پوجتے ہیں، میں آپ تمام کو یہ جو ہے دعوت دوں گا، دین حق کی دعوت دوں گا۔ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دین حق ہے، میں اس کی آپ کو دعوت دوں گا۔ آپ آئیں، جو آپ پتھر کے خداؤں کو پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک کو پہچانیں، جو بہترین ہے، جو تمام خداؤں سے بہترین ہے، جو واحد و لا شریک ہے، جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں اس خدا کو ماننے والا ہوں۔ میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا، دین حق کو پہچانیں۔ آپ جن خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ویورز۔ میں آپ کے خداؤں کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے خداؤں کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو دین حق کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے، دنیا میں کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں، میل فیمیل، میں آپ سے گزارش کروں گا، ہندوؤں کے خداؤں کو کبھی برا نہیں کہنا۔ ان کی حقیقت میں نے بتا دی ہے، میں آپ کو اگین کہوں گا، مسلمانوں کو کسی کے مذہب کو برا نہ جانے۔ میں نے جو آپ سے سولڈ ایگزامپلس شیئر کی ہیں، امید ہے ان ایگزامپلس سے جو میں اپنا جو پوائنٹ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔